اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے بارے میں۔ قرآن حکیم کا مفہوم۔ قرآن حکیم لفظ قرآن کے رد سے بنا ہے، جس کا معنی پڑھنا اور جمع کرنا ہے۔ قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہم بات کریں تو اس میں الہامی کتاب وہ الہامی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ پہلی وحی میں سورۃ الق کی پہلی 5 آیات تھیں، جو غار حرا میں 17 رمضان المبارک 41 عام الفیل میں نازل ہوئیں۔ آخری وحی میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی، جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ اور 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ تقریباً مدت نزول 23 سال ہے قرآن مجید کی، اور 2 ادوار پر مشتمل ہے، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ مکی دور وہ ہے جو ہجرت مدینہ تک کا اعلان نبوت سے ہجرت مدینہ تک کا عرصہ ہے۔ اس کی مدت 12 سال 5 ماہ اور 13 دن، یعنی تقریباً 13 سال ہے، اور اس دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں۔ مدنی دور میں وہ جو ہجرت مدینہ سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دور ہے، یہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن، یعنی تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ اس کی سب سے بڑی صورت سورۃ بقرہ اور چھوٹی صورت سورۃ کوثر ہے۔ قرآن مجید کے 7 حصے ہیں، یعنی اس کی منازل کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 7 ہے، اور قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں۔ قرآن مجید کے رکوع کی تعداد 558 ہے اور سجدے 14 ہیں۔ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، یعنی پہلی وہی سورۃ الق ہے اور آخری سورۃ مائدہ۔ لیکن ترتیب توقیفی، یعنی وہ ہے جس میں اس کو بعد میں ترتیب دیا گیا، یعنی پہلی سورۃ سورۃ فاتحہ اور آخری سورۃ سورۃ ناس، اس کو سورۃ ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ کا تعارف ہے قرآن مجید کا تعارف، لانگ کوسچن، اس میں آپ ایڈیشن کریں گے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں، کتنے سپارے ہیں، اور اس میں آپ کچھ بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کے رکوع سجدے سب کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، ان پر بعض کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن وہ تمام کتابیں اور تعلیمات جو ہیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48۔ اور تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب نازل کی، حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنے گا، قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے، اس کا مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان اور سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کریم انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے؟ تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال حرام، اخلاقی تعلیمات، قرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ یہ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات دیتا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی، اجتماعی، معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی رویوں کے متعلق جامعہ تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ یعنی قرآن مجید دائمی ہدایت کا ذریعہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ ہیڈنگ بنائیں گے، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے
دائمی ہدایت کا ذریعہ۔ اس جگہ پہ یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے قرآن مجید کے موضوعات، اس جگہ پہ یہ موضوعات ہیں، سارے پیراگراف میں بنے گا۔ کہ اس کے بعد ہے قرآن کریم، ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک جو ہے ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے۔ کفار نے جب یہ بہتان لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن لکھ کر کسی سے لکھوا کر لاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ خدا کا کلام ہرگز نہیں، تو اللہ پاک نے کھلا چیلنج دیا کہ اگر قرآن خدا کا کلام نہیں اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے اور تم سارے اہل زبان مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، مگر آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ قرآن کریم فصاحت و بلاغت جامعیت کا ایسا بے مثل نمونہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان اور کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ قرآن کی عبارت کا عجوبہ یہ ہے تو یہ اس کے ظاہری معنی اور ظاہری مفہوم، دوسرا باطنی ہے جسے صرف خدا اور خدا کا رسول ہی جانتے ہیں۔ اس طرح جس پہلو سے بھی دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ ہجر کی آیت نمبر 9۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ سے یہاں شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی تبدیلی اس میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی شخص اس کی جرأت کی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہاں پہ آپ یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ انہیں کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ کون سی صورت کن آیات کے ساتھ رکھی جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح اس میں آپ کا یہ شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، قرآن مجید کتنے حصے میں نازل ہوا، قرآن مجید کی آیات کہاں رکھی جاتی تھیں، یا حفاظت قرآن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتظام کیا۔ تو خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور صحابہ کرام نے اس کی کافی ساری نقول بھی تیار کر لی تھی۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کے جو دور ہیں اس میں ہم اس کو 3 ادوار میں تقسیم کریں گے، عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں اور عہد عثمانی میں۔ یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ پیراگراف ہے قرآن مجید پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل ہوا نہیں ہوا، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفاظت قرآن۔ اب سیکنڈ پیراگراف یہاں پہ آپ بنائیں گے عہد صدیقی میں حفاظت قرآن، اور پھر یہاں پہ حضرت عہد عثمانی میں حفاظت قرآن۔ اچھا جی، اس میں آپ کا ایک اور شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کاتبین وحی، یعنی کاتب وحی میں ہم نے بات کی تھی، تو یہ کون ہوتے ہیں کاتب وحی؟ کاتبین وحی وہ صحابہ کرام ہیں جو قرآن جب وحی نازل ہوتی تو جو صحابہ کرام قرآن اس کو لکھا کرتے انہیں کاتبین وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عہد نبوی کے بعد عہد صدیقی میں حفاظت قرآن۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، ان میں سے ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کا بھی تھا۔ آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی اور جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں ایسے حالات پیدا ہوئے جو قرآن پاک کی تدوین کا باعث بنے۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کیا جائے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہ مانے، فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان گئے۔ پھر حضرت سعد بن ثابت
کا تقرر۔ حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید نے بڑی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن کو ایک جلد میں جمع کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن۔ عہد عثمانی میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی حکومت وسیع ہو چکی تھی۔ اب وہاں کے لوگوں کا ہر کسی کا اپنا انداز، لب و لہجہ تھا اور وہ اسی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اس سے قرآن کی قرت میں اختلاف ہوا، یعنی جو قرآن پاک پہلے تھا، کیونکہ عربیوں کی تو زبان ہی عربی تھی تو اس میں زیر زبر نہیں لگے ہوتے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان کی درخواست۔ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا سے حج کے لیے مکہ آئے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان سے ملاقات کی اور عرض کی، اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ میں بھی اختلاف کرنے لگیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کا تقرر، اب پہلے حضرت زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع تدوین کا کام کیا تھا، پھر ان کی سربراہی میں بھی حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے مصحف صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق کا لکھا ہوا قرآن پاک منگوایا اور حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے قرت بنو ہاشم کو، یعنی بنو ہاشم کی قرت پر قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کیے۔ ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا، مصحف عثمانی کہلایا، اور باقی تمام صوبائی دارالحکومتوں میں نسخے بھجوا دیے گئے۔ تو جامع القرآن، اس واقعے کے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی وجہ سے اور اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے تمام جو مسلمان تھے ان کو ایک قرت پر جمع کیا، اس لیے قرآن جامع القرآن کا ہے۔ اب ہم بات کریں گے فضائل قرآن کی، قرآن پاک کے فضائل۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، بے مثال خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے کچھ درج ذیل ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر ہے اور اس میں کسی قسم کا شک کا کوئی گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا کی آخرت کی حقیقی فلاح کا دارومدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف راغب کریں۔ اب قرآن پاک کے فضائل۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن پاک سے منہ پھیرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس سے غفلت برتی وہ عزت اور سربلندی سے محروم رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اس قدر اپنے اندر مٹھاس رکھتی ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آسان اور فہم کتاب اس طرح ہے کہ قرآن مجید آسان اور فہم کتاب ہے، یعنی کہ لاکھوں افواج کے دل میں موجود ہے، کہ ایون کہ 5 سال کا ایک بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو نصیحت کو پکڑے۔ ٹھیک ہے، اور اب اس طرح حاصل کا نام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات فضائل پر مبنی کتاب ہے، ضرورت اس بات کی اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اس میں 3 آپ کے لانگ کوسچن ہیں، تعارف قرآن مجید کا، قرآن مجید کی حفاظت اور فضائل قرآن۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن میں آپ کو سینڈ کروں گی، آپ نے جسٹ اس کے جو کوسچن ہیں وہ آپ نے شارٹ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور لانگ یاد کرنے ہیں، چاہے آپ بک سے یاد کریں، چاہے آپ کسی کی بک سے یاد کرنا چاہیں، اٹس اپ ٹو یو۔